بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حفاظت قرآن پر مامون الرشید کے دربار کا عجیب و غریب واقعہ۔ قرآن پاک کو جہاں دیگر خصوصیات و امتیاز حاصل ہے، وہ کسی اور کتاب میں نہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت و امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ 14 صدیوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصل شکل میں اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کی بڑے سے بڑی طاقتیں باوجود ہزار کوششوں کے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تاریخی کتب میں حفاظت قرآن کے بڑے بڑے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان مختلف واقعات میں سے ایک مامون الرشید کے دور کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن میں سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر معارف القرآن میں نقل کیا ہے۔ اسی واقعہ کو حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں، امام قرطبی نے اس جگہ سند متصل کے ساتھ امیر المؤمنین مامون الرشید کے دربار کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ مامون الرشید کی عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث اور مباحثے اور مذاکرے کرایا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسی ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت شکل و لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی مایہ ناز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب گفتگو کی تو وہ بھی فصیح اور بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون الرشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس شخص نے اقرار کیا۔ مامون الرشید نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کی دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا۔ مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کی یعنی فقہ اسلامی کی موضوع پر بہترین تقریر کی اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے پوچھا، کیا تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئی تھی؟ جواب دیا، جی ہاں وہی ہوں۔ مامون الرشید نے پوچھا، اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب بنا ہے؟ اس شخص نے کہا، جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوشنویس آدمی ہوں اور میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں، تو اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کی 3 مختلف نسخے لکھی، جس میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کی، اور میں یہ نسخے لے کر کنیسہ میں پہنچا۔ یہودی نے بڑے رغبت سے اس نسخوں کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کی 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کی، اس کو فروخت کیا۔ اس کو بھی میں نے نصارہ کی عبادت کے خانوں میں لے گیا، وہاں بھی عیسائیوں نے بڑے قدر منزلت کے ساتھ مجھ سے وہ نسخے خرید لی۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا، اس کی بھی 3 نسخے عمدہ کتاب کے ساتھ کمی بیشی کی۔ ان نسخوں کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے گیا تو اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اسی لیے میں مسلمان ہو گیا۔ یحییٰ ابن اقسم اس واقعے کی راوی ہے، کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کی ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان ابن عیینہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ ابن اقسم نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیات میں ہے؟
تو فرمایا کہ قرآن نے جہاں تورات انجیل کا ذکر کیا ہے اس میں فرمایا بما استحفظ من کتاب اللہ، یعنی یہود و نصارہ کو اللہ نے تورات انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے جب یہود و نصارہ نے حفاظت کا فریضہ ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسخ منحرف ہو کر ضائع ہو گئی، بخلاف قرآنی مجید کی کہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم ہی اس کی محافظ ہے۔ اسی وجہ سے ان کی حفاظت خدا تعالی نے خود فرمائی، تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی اس کی ایک لفظ میں بھی فرق نہ آ سکا۔ واقعے کا حاصل یہ ہے، اس واقعے کی نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج عہد رسالت کو بھی تقریباً 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کی حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق مغرب ممالک میں اسی طرح قائم دائم ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے بچے، جوان بوڑھے کے لڑکے لڑکیاں موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے، اس وقت بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔